کولیشن گورنمنٹ کا پہلا بجٹ پیش کر رہا ہوں۔ اگلے سال FPR کے ریونیوز کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے کہ ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 50 کھرب روپے سے زائد خسارے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ، 40,000 سے کم آمدنی والے افراد کو 2,000 ماہانہ رقم دی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 250 ارب سے بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 12 ارب روپے مختص۔ درآمدی موبائل فون مہنگے ہو گئے، لگژری گاڑیوں پر ٹیکس لگ گیا، بیرون ملک ہوائی سفر بھی مہنگا ہو گیا۔ 10,000 مزید طلبہ کے لیے بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دی جائے گی۔ ملک بھر کے طلبہ کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر دینے کا اعلان۔ یوتھ روزگار پالیسی کے تحت 20 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو روزگار دینے کی یقین دہانی۔ کاروبار کے لیے 5 لاکھ بلا سود قرضے ملیں گے۔ 2.5 کروڑ تک آسان شرائط پر قرضہ اسکیم کا اجرا ہوگا۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت کے اہم اقدامات۔ سولر پینلز کے درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے استثنا دینے کی تجویز۔ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری کے لیے آسان اقساط پر بینکوں سے قرضہ دیا جائے گا۔ بجٹ میں زرعی شعبے کے لیے بھی ریلیف۔ ٹریکٹرز، زرعی آلات، اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس ختم۔ زرعی مشینری پر کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی۔ خیراتی اسپتالوں کو بجلی اور مقامی سپلائز کو مکمل ٹیکس چھوٹ دے دی گئی ہے۔ صنعتی معیشت کو فروغ دینے کا عزم۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر سے متعلق 4 ٹیرف ہینڈز میں مختلف ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کر دیا گیا ہے۔ 30 سے زائد ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثنا دے دیا گیا۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 1 سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز۔ 1 سے زائد گھر رکھنے والوں کو ٹیکس نیٹ پہ لایا جائے گا۔ 1600 cc سے زائد کی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ نان فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح کو 100 سے بڑھا کر 200% کیا جائے گا۔ کریڈٹ، ڈیبٹ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے رقم باہر بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلر سے 2% کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ کفایت مہم کے تحت سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ سرکاری افسران کی پیٹرول حد کو 40% کم کر دیا گیا۔ دفاع کے لیے 1523 ارب روپے مختص۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے مختص۔ توانائی اور آبی وسائل کے لیے 183 ارب روپے مختص۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 51 ارب، صحت کے لیے 24 ارب، ماحولیاتی تبدیلی کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ حکومت کو گزشتہ 4.25 سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے۔ پچھلے 4.25 سال میں ایک ناتجربہ کار ٹیم نے ملک عزیز کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ معاشی ترقی رک گئی اور قومی اتحاد تتر بتر ہو گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت کو ابتر معاشی صورتحال کا چیلنج درپیش ہے۔ وہ سب تبدیلیاں کریں گے جس سے ملک کو فائدہ ہو۔ بجٹ تقریر میں کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور حکومتی اخراجات میں کمی کریں گے۔ امیروں سے ٹیکس لے کر غریب عوام کو ریلیف دیں گے۔ زیادہ بجٹ کا بلک جس بات پہ بات کرتا ہے وہ چاہے صنعت ہو، چاہے ٹریڈ ہو، چاہے انویسٹمنٹ ہو، ان سب میں جو نوجوان ہیں ان کی کس طرح زیادہ سے زیادہ شمولیت ہو۔ تمام صوبوں کے جو نوجوان نسل ہے وہ کیسے، جس طرح یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں، ان کی ووکیشنل ٹریننگ ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں نوجوان طبقے کی فلاح کے لیے بجٹ میں خصوصی اقدامات کیے گئے۔ ایسا بجٹ دیا ہے جس سے معاشی تباہی کا خاتمہ ہو۔ احسان اقبال نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کے ترقیاتی بجٹ میں 68% اضافہ کیا گیا۔ 250 ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے لیے 50% رقم وفاقی حکومت دے گی۔
ایجوکیشن کمیشن کا ڈیولپمنٹ بجٹ 68% بڑھا دیا گیا ہے. جو ٹیکنیکل ٹریننگ کے پروگرام ہیں ان کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے اور ملک میں صوبوں کے ساتھ مل کر 250 ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے لیے 50% رقم وفاقی حکومت دے گی. آج کا بجٹ بھی ایک مصنوعی اور عوام والا بجٹ تھا. 60 دن کے اندر 22 روپیہ کمزور ہوا. گروتھ کا جو ٹارگٹ دیا گیا وہ 4.8%، وہ کسی صورت اچیو نہیں کیا جا سکتا. گروتھ آپ کی 2 سے 3% ہوئے گی صرف اگلے سال جس طرح یہ جا رہے ہیں. شرح مہنگائی 30% کے قریب ہوئے گی، 20 سے 30% کے درمیان. بجٹ میں غریب کے لیے کچھ نہیں. پی ٹی آئی نے ٹیکس نیٹ میں 24% اضافے کا ہدف رکھا تھا. پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی گفتگو، کہا موجودہ بجٹ میں صرف 12% ہدف رکھا ہے. مہنگائی مزید بڑھے گی. تحریک انصاف کے سینیٹرز نے بھی بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا. بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دیا گیا ہے. چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں 48% ہمارے درآمدات کے ٹیکسز ہیں. عاصم احمد کہتے ہیں کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے بجٹ کو معاشی استحکام کی طرف ٹھوس قدم قرار دے دیا. کہا اتحادی حکومت نے انتہائی برے معاشی حالات میں بہترین بجٹ پیش کیا. مشکل فیصلے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کیے ہیں. بجٹ میں کمزور طبقات کو آسانی دی گئی ہے. ہم نے سیاسی مفاد کا نہیں، پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مفاد کا سوچا. چیئرمین بی ڈی آئی عمران خان نے بجٹ کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں یہ پرانے پاکستان کا بجٹ ہے، یہ عوام کی حالت مزید خراب کر دے گا. مہنگائی 25 سے 30% کے درمیان ہوگی. زیادہ شرح سود معاشی گروتھ روک دے گی. ہمارے پروگرام صحت کارڈ اور کامیاب پاکستان کو ختم کیا جا رہا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا بجٹ میں سودی معیشت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان. کہتے ہیں چوروں کی حکومت میں سود کا خاتمہ ممکن نہیں. سودی نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. امریکہ اور برطانیہ میں سود ختم کیا جا رہا ہے. تاجروں نے بجٹ کو متوازن قرار دے دیا. کہا مثبت بجٹ سے اسٹاک مارکیٹ پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ڈالر نیچے آئے گا اور فارما انڈسٹری بحران سے نکل سکے گی. میں سمجھتا ہوں یہ پہلی دفعہ ایسا بجٹ ہے کہ امیر آدمی کی جیب کی طرف نظر ڈالی گئی ہے، ادھر سے پیسہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. تاکہ میں نے جو تفسیر سنی ہے جس میں اس نے ریئل اسٹیٹ کو فوکس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اس ملک کی بنیاد بنے گا. جس مشکل حالات میں گورنمنٹ ملی ہے شہباز شریف صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے ایک متوازن بجٹ پیش کیا ہے. مفتاح صاحب نے متوازن بجٹ لگ رہا ہے. ہمیں اس میں کافی چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. عوام نے بجٹ کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں عوام دوست بجٹ کبھی پیش کیا ہی نہیں گیا. اس بار بھی حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا. مہنگائی سے جینا دوبھر ہو چکا ہے. عوام دوست بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو ریلیف ملے، اس کو میڈیکل اچھا ملے، اسے آٹا سستا ملے. انشاءاللہ دیکھو ڈیفنس میں خرچہ کر رہے ہیں، ایجوکیشن میں کر رہے ہیں، دوسرے سائٹس ہے جس میں خرچہ کر رہے ہیں. جو بجٹ بڑھا ہے یا بڑھایا گیا جو بھی ہوا ہے اس میں آپ نے اپنی تو 15% تنخواہ بڑھا لی. پینشن والوں کا کیا قصور ہے جس کو 5% آپ نے دیے؟ عوام مر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ بجٹ لے کے آتی ہے، عوام کے اوپر بوجھ ڈالتی ہے. وزیراعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. وزیراعظم کی انڈونیشین صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت. دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارتی تعلقات بڑھانے کی خواہش کا اظہار. عمران خان احتجاج کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. 1-2 روز میں اعلان کریں گے. زلفی بخاری کی آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو. کہا عمران خان ملک سے باہر نہیں جا رہے. ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں، ہمارا مطالبہ ہے الیکشن شفاف ہونے چاہیے. کراچی کے علاقے مومن آباد میں فائرنگ. ایک شخص جاں بحق. مقتول کی شناخت فدا حسین کے نام سے ہو گئی. موٹر سائیکل سوار ملزمان فرار ہو گئے. جیکب آباد میں ریلوے گودام کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار. 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے.
लाहौर में मुहाफिजी शहरियों को अगवा करने लगे। ग्रीन टाउन में दुबई से आने वाले नौजवान को अगवा करके 2 लाख रुपए भत्ता लेकर छोड़ दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। भारत में भी शदीद एहतजाज। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर हजारों मुसलमानों ने एहतजाज किया। नूरपुर शर्मा समेत दीगर अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। यूक्रेन रूस जंग जारी। लुहांस्क के शहर सेवेरोडोनेस्क में रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई। रूसी गोलाबारी से कई मकानात तबाह। जुनूब मशरिकी शहर डोंबास में भी लड़ाई जारी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। वसी और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पोर्टोहार में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।